السلام علیکم ناظرین، میرا نام نعیم ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں اور فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی ابو، ہم 3 بہن بھائی ہیں، میری 1 بہن اور ہم 2 بھائی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی تقریباً 7 سال کا ہے اور وہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہن جس کی عمر 3 سال ہے۔ میرے ابو لکڑی کا فرنیچر بناتے تھے اور ان کی اپنی دکان تھی۔ ہماری رہائش سیالکوٹ کی ہے۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہمارے پاس دنیا کی ہر اشیاء میسر تھی۔ اب وہ ہمارا کافی خیال رکھتے تھے اور وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ میری امی اکثر بیمار رہتی تھی کیونکہ امی کو فالج ہو گیا تھا اور امی چلنے پھرنے کے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس لیے میری خالہ، میری امی کی بہن جس کا نام نائلہ ہے، وہ امی کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے پاس آئی ہوئی تھی۔ میری خالہ نائلہ، اس کی عمر تقریباً 25 سال ہے اور وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے۔ میری امی کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی تقریباً 30 سال کی عمر میں کرتے ہیں اور لڑکوں کی شادی 35 سال کی عمر میں۔ اسی لیے خالہ نائلہ ابھی تک کنواری تھی اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں تو خالہ کو جب بھی دیکھتا تھا تو ان پر فدا ہو جاتا تھا، لیکن وہ مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی اور وہ بہت سادہ قسم کی لڑکی تھی۔ گھر میں اب رونق لگی رہتی تھی اور خالہ نائلہ ہم سے کافی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ ابو نے مجھے موٹر سائیکل لے کر دی تھی، اس لیے میں خالہ نائلہ اور اپنی بہن بھائیوں کو باہر لے کر جاتا اور کھانا وغیرہ کھلا کر لاتا تھا۔ لیکن خالہ نائلہ میرے ساتھ کم ہی جاتی تھی کیونکہ وہ بہت نخرے والی تھی۔ میں خالہ کا دل جیتنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن خالہ میرے سے دور بھاگتی تھی۔ اسی لیے میں کسی ایسی ٹرک میں تھا کہ خالہ میرے اوپر فدا ہونے لگ جائے اور وہ میرے سے محبت کرنے لگ جائے۔ ابو صبح کام پر چلے جاتے تھے تو کبھی رات کو واپس آتے اور کبھی نہیں آتے تھے کیونکہ دکان پر کام زیادہ ہوتا تھا اور ابو رات کو اکثر کام کرتے تھے۔ اس لیے میں شام کو ابو کو کھانا دے کر آ جاتا تھا اور پھر میں خالہ اور میرے بہن بھائی امی کے پاس سوتے تھے۔ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور اوپر والے پورشن میں بھی 3 کمرے تھے۔ خالہ نیچے امی کے پاس ہی رہتی تھی اور امی کے ساتھ ہی خالہ کا کمرہ تھا اور ہم تینوں بہن بھائیوں کے اوپر کمرے تھے۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا تو میرا دل کیا کہ میں خالہ کے پاس جاؤں۔ رات کے 10 بجے تھے۔ میں خالہ کے کمرے میں گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس دن خالہ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور خالہ کو بخار تھا۔ میں نے خالہ کو آواز دی تو خالہ نے ہلکی سی آواز نکالی۔ میں نے خالہ سے پوچھا، خالہ کیا ہوا، آپ اداس کیوں ہیں؟ خالہ کہنے لگی، مجھے بخار ہے اور میرے سر میں شدید درد ہے۔ مجھے خالہ کا احساس تھا۔ میں خالہ کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر دبانے لگا۔ خالہ بھی میری اس ادا سے خوش ہونے لگی اور میرے طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ مجھے اب اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ خالہ اب میرا خیال رکھنے لگی تھی اور میرے کافی نزدیک رہنے لگی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت میں ابو کو کھانا دے کر واپس آیا تو خالہ کہنے لگی، آج میں تمہارے ساتھ باہر ڈنر پر جاؤں گی۔ میں نے خالہ کو ڈن کر دیا تھا اور کہا تھا کہ شام کا کھانا ہم باہر ہی کھائیں گے۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ تیار کیا تو خالہ نے مجھے روک دیا تھا کہ ہم دونوں ہی جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور مجھے خالہ کی نیت کا پتہ چل گیا تھا کہ خالہ اب میرے ساتھ موڈ بنانا چاہتی ہے۔ مجھے شام ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں صبح کالج گیا اور سارا دن کالج میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار امی کے نمبر پر کال کی تو خالہ نے کال اٹھائی۔ میں نے ان کو ہائے بولا اور ان سے کچھ دل کی باتیں کرنے لگا۔ خالہ بھی میرے سے بے جھجک دل کی باتیں کرنے لگی اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا اور میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے یوں توں کر کے سارا دن گزارا اور شام کے وقت میں خالہ کو لے کر بازار چلا گیا تھا۔ خالہ نے بلیک ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میرے اوپر قیامت اٹھا رہی تھی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ ابھی خالہ کو راستے میں ہی ہو جاؤں،
لیکن میں اب انتظار کرنے والا تھا، کیونکہ جب تک میں خالہ کو پوری طرح اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا تھا میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے باہر ڈنر کیا اور ڈنر کرنے کے بعد واپسی پر میں نے خالہ کو آئس کریم کھلائی تو خالہ بہت خوش ہوئی تھی اور مجھ سے راستے میں کہنے لگی تھی کہ نہیں بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی خواہش خالہ کے سامنے رکھی تھی اور کہا تھا کہ میں تم سے وہ راحت لینا چاہتا ہوں، وہ سکون لینا چاہتا ہوں جو آپ کے ہونے والے شوہر لیں گے۔ خالہ بھی میری بات مان گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر جا کر میں آپ کی ساری تمنا پوری کر دوں گی۔ واپس آ کر میں خالہ کے کمرے میں گیا تو خالہ مجھے راضی کر دیا اور وہ سب کچھ کر لیا تھا جس کی میرے دل میں